الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيقا ورفيقي يعني في الجنة عثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اسلامی اور قمری مہینے قمری سال کا جو آخری مہینہ ہے اور ابتدائی مہینہ ہے، ان میں اسلام کی عظیم قربانیاں ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، 10 ذی الحج کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، جو آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیش فرمائی، اور 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ آپ نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی۔ یہ تو ہے آخری مہینہ قمری، اور جو ابتدائی مہینہ ہے قمری محرم الحرام، اس کی یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش فرمائی، اور اس کی 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش فرمائی۔ تو گویا قمری سال کا آخری مہینہ اور قمری سال کا ابتدائی مہینہ یہ قربانیوں سے عبارت ہے، اور ان کی قربانیاں بڑی مثالی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے چند باتیں ان کے اوصاف اور کمالات کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے،
بڑا آپ کو دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بڑا کمال عطا فرمایا۔ آپ کا نام نامی ابو عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے، لقب آپ کا ذوالنورین ہے، دو نوروں والے۔ اور دو نوروں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے، پہلے سیدہ رقیہ پھر سیدہ ام کلثوم آپ کے نکاح میں دی، اور یہ اعزاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ہے کہ ابتدا سے لے کر آدم علیہ السلام سے قیامت تک کی کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ایک بعد دیگرے کسی نبی کی صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں، اور پھر یہی نہیں، جب سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے، ظاہر بات ہے کہ نسبت تھی، سب سے بڑی چیز ایک فخر تھا کہ میرے سسر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہے، ایک نسبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، تو آپ اس پر بڑے افسردہ تھے، بڑے غمگین بھی تھے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر تسلی دی، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک روایت میں اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ تو آپ کی کنیت ذوالنورین ہے اور ذوالہجرتین بھی ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اور ایک جو ہے وہ حبشہ کی طرف اور ود فیملی کی ہے، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ طیبہ کی طرف، اس لحاظ سے آپ کو ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں۔ آپ کا نسب وہ بھی آپ علیہ السلام سے 5 پشتوں میں آپ علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کی جو نانی تھی وہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی تھی وہ آپ علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ آپ کا نسب نامہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف پہ جا کے نبی علیہ السلام کا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نسب ایسے مل جاتا ہے۔ آگے پھر آپ کے جو پردادے ہیں وہ ایک ہی ہیں، عبد مناف سیم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بھی پردادے جو ہیں وہ عبد مناف ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بھی، چونکہ آپ کا بھی قبیلہ قریش ہے، تو آپ علیہ السلام کا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، عبداللہ عبد المطلب ہاشم عبد مناف، اور یہاں پہ بھی ابی العاص امیہ عبد شمس عبد مناف۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے آپ کو ایک عمدہ نسبت ہے، تو نسب کے لحاظ سے بھی آپ علیہ السلام کے آپ بہت قریبی ہیں، اور اسلام کے لحاظ سے بھی اللہ نے آپ کو بڑا قرب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا کہ سیدنا صدیق اکبر ہی آپ کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے تشریف لائے تھے، اور آپ نے 4تھے نمبر پر اسلام قبول کیا، اس لیے آپ کو سابقون الاولون میں شمار کیا جاتا ہے کہ جو ابتدا میں پہلے مرحلے میں جو اسلام لانے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے۔ اور اسلام لانے کے بعد ابتدا میں تو اسلام لانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے پیش کرنا، اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے پیش کرنا، اپنے آپ کو اپنی عزت کو حتیٰ کہ قربانی کے لیے پیش کرنا، کہ جو مصائب اور مشکلات اور آلام تھے، جو معاملات تھے، تو لیکن اللہ نے آپ کو نوازا، آپ 4تھے نمبر پر اسلام قبول آپ نے فرما لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسلام کے لیے اپنا ہر جو ہے وہ ہر چیز کہنے کے وقف کر دی، اپنا سراپا جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا تھا، آپ بڑے تاجر بھی تھے، اس لیے آپ کے القابات میں سے غنی بھی ہے کہ آپ غنی بھی تھے، اور غنی اصل غنا جو ہے وہ دل کا غنا ہوتا ہے، ایک ظاہری غنا ہوتا ہے، ایک دل کا غنا ہوتا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والغنا غنا النفس، اور اصل غنا جو ہے وہ دل کا غنا ہے۔ تو آپ واقعی غنی تھے، اللہ نے آپ کو مال و دولت، ثروت، اللہ نے آپ کو تقوی، ورع، عبادت، قرآن سے محبت، والہانہ انداز سے محبت آپ کو عطا فرمائی۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، اور قرآن کریم کا جو موجودہ نسخہ ہم پڑھتے ہیں، پہلے مختلف
کہہ لیں کہ تحاریر میں یا مختلف جو ہے وہ رسم الخط میں قرآن کریم لکھا جاتا تھا. پھر آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے اور سارے نسخوں کو جمع کر کے سب نسخوں کو ایک نسخہ بنایا اور پھر صحابہ کی مشاورت سے یہ قرآن جو ہے وہ اس کو نافذ کیا اور جاری کیا، جس کو جو ہے وہ عثمانی نسخہ کہتے ہیں. یا اس کو پھر آپ نے سارا جاری کیا اور امت کو ایک قرآن پر آپ نے جمع کیا، اور پھر یہی آپ نے دنیا بھر میں لوگوں کو جو وہ بھیجا. تو آپ جامع قرآن بھی ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا، اور پھر آپ کو ناشر قرآن بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہی قرآن کو اس کو پھیلایا بھی. تو حافظ قرآن بھی تھے آپ، جامع القرآن بھی تھے آپ، ناشر القرآن بھی تھے آپ. اللہ نے یہ آپ کو وصف اور خوبیاں عطا فرمائی تھی کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، اس سے بہترین سینہ کوئی نہیں ہے جس میں قرآن ہے. اور جو قرآن کو نشر کرے اس سے بہترین صدقہ، اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، چند باقی رہتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ قرآن کریم چھوڑ جائے، قرآن کریم نشر کر جائے اور وہ پڑھا جاتا رہے. تو گویا کہ آج تک بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ قرآن کریم. آج ہم تلاوت کریں گے، سیدنا عثمان غنی کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اسی طرح سے آپ نے جو سخاوتیں کی وہ آج بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں کہ آج بھی آپ کے نام سے زمینیں ہیں، آج بھی آپ کے نام سے جو وہ اکاؤنٹ ہیں، آج بھی آپ کے نام سے وہ سلسلے صدقے کے آج بھی جاری ہیں. تو یہ اللہ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا. تو آپ اس لحاظ سے غنی ہیں. والغنی غنی النفس، والغنا غنی النفس کے جو اصل غنا ہے وہ کس کا ہے؟ دل کا غنا ہے. اور آپ نے اسلام کے لیے بے دریغ قربانیاں دی. مالی لحاظ سے کہیں پہ کوئی ضرورت پیش آئے اور سیدنا عثمان غنی پیچھے رہ جائیں، ایسا کبھی نہیں. تبوک کا موقع اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ کون تیاری کروائے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لبیک کہا، فوراً تبوک کے لشکر کے لیے سامان کیا. 900 اونٹ بمائے ساز و سامان، بمائے ساز و سامان 900 اونٹ تیار کیے، 1000 گھوڑا، 200 اوقیہ چاندی، 100 دینار آپ نے پیش فرما دیا. اور جب جب آپ علیہ السلام نے تقاضا کیا آپ نے اپنا مال پیش فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تبوک کے موقع پر وہ جو مال سیدنا عثمان غنی نے پیش کیا آپ اس میں ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کی بخشش ہو. آپ نے ایسی جو وہ اپنی قربانی پیش کی. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام ہو، آپ نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ پانی کی تنگی ہے، بس آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ فلاں جگہ پہ مسلمانوں کے لیے اس قسم کی تنگی ہے، آپ فوراً اپنے آپ کو پیش فرما دیتے. بیر روما آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر. کوئی قحط پڑ گیا، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے اپنی سارا مال تجارت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. کیونکہ آپ بڑے تاجر تھے، جیسے باہر سے شہروں سے مال آتا تو چھوٹے تاجر آپ سے لیا کرتے تھے. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قحط پڑ رہا تھا، مسلمان جو وہ بھوکے مر رہے تھے بیچارے، اتنا قحط تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. آپ کو پتہ چلا، آپ نے وہ سارا کا سارا مدینہ کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. تاجر آئے لینے کے لیے، ڈیل کر رہے ہیں، ہاں جی کتنے میں دو گے؟ انہوں نے کہا ہم اتنے دیتے ہیں، پیشکش کر رہے ہیں، ہم آپ کو اتنا % دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل گیا، 20%، 30%، 40%. انہوں نے کہا ہم دگنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ مجھے مل گیا. انہوں نے کہا کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ سے اتنا مہنگا مال خرید کر لے گیا؟ تاجر کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس حد تک لیں گے تو ہمیں آگے اتنا منافع ہوگا، اس سے زیادہ لیں گے تو فائدہ نہیں ہے، ہمیں بھی نقصان ہوگا. اس کو پتہ ہوتا ہے، اس نے اپنے سارے ایکسپنس نکال کے حساب کیا ہوتا ہے کہ یہ میرا اس میں کرایہ نکلے گا، یہ اس میں دکان کا خرچہ نکلے گا، یہ اس میں فلاں چیز نکلے گی، فلاں لیبر نکلے گی. اس کے بعد اس کے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ اتنا مجھے پروفٹ ہوگا اتنے ریٹ پر. اب وہ ظاہر بات انہوں نے اپنا حساب کتاب کیا ہوتا ہے
کتنا ہمارے اخراجات؟ انہیں کہا اتنا مہنگا کس نے لے لیا؟ ہم سے یہ سارے تاجر موجود ہیں، اتنا بڑا تاجر کون ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے تجارت کر لی، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے گا، یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کر کے زیادہ دوں گا۔ تو میں نے اپنے اللہ سے تجارت کر لی ہے، میرا مال مسلمانوں پر خرچ ہو چکا ہے، لہذا میں اپنے مالک سے تجارت کر چکا۔ بس آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ فلاں مسلمان تنگی میں ہے، فلاں مسلمانوں فلاں جگہ مسلمانوں کو ضرورت ہے، کسی چیز کی تنگی ہے، آپ تیار ہیں۔ مسجد نبوی کی زمین ہو، عثمان غنی تیار ہیں، بیر روما ہو، عثمان غنی تیار ہیں، غزوہ تبوک ہو، عثمان غنی تیار ہیں، اور معاملہ غلام کو آزاد کروانا ہو، عثمان غنی تیار ہے۔ اور اتنا مال و دولت عطا ہونے کے باوجود آپ کے اندر تواضع، آپ کے اندر حیا، آپ کے اندر قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت، آپ قرآن سے بڑا آپ کا جو ہے وہ لگاؤ تھا۔ ایک ایک رات میں قرآن کریم آپ مکمل تلاوت فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت چل رہی تھی، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی اسی دوران آپ کی شہادت ہوئی۔ قرآن آپ کا شغف تھا، قرآن آپ کی محبت تھی، ہر صحابی کی اپنی اپنی ایک محبت تھی، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے، ہر ایک اپنا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمایا ارحم امتی، کہ رحم ان میں بڑا ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم حیاء عثمان واقضاہم علی، کہ نرم دل ابو بکر، رحم دل ابو بکر، تھوڑے سے سخت اسلام کے معاملے میں سخت عمر، حیا کے معاملے میں عثمان، فیصلے میں حضرت علی، عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ جو حلال و حرام کا علم رکھتے ہیں معاذ بن جبل ہے، افرزہم زید بن ثابت، جو میراث کا علم رکھتے ہیں وہ زید بن ثابت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدۃ بن الجراح، کہ ہر امت میں کوئی امین بندہ ہوتا ہے، امانت دار بندہ ہوتا ہے، میری امت کا امین وہ ابو عبیدۃ بن الجراح ہے۔ تو ہر صحابی کی خوبی بھی تھی، ہر صحابی کی ایک پسند بھی تھی، تو عثمان غنی کی جو خوبی اور پسند تھی وہ حیا تھی اور قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ بعض صحابہ کہتے ہیں جیسا سیدنا صدیق اکبر کہ میری تو بس یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہے، اور سب سے بڑی میری چاہت یہ ہے کہ میں آپ علیہ السلام کو ہر وقت دیکھتا رہوں، ہر وقت آپ علیہ السلام کا دیدار کرتا رہوں، میری سب سے بڑی چاہت۔ اور کسی کی چاہت ہے کہ میری سب سے بڑی چاہت ہے کہ میں مہمانوں کا اکرام کرتا رہوں، اور میری سب سے بڑی خوشی ہے کہ میرے گھر سے مہمان بھوکا نہ جائے۔ تو ہر ایک کی اپنی ہابیز تھی، اپنی اپنی ایک چوائس تھی، اپنی اپنی ایک منفرد کام تھے۔ تو عثمان غنی کہتے ہیں میری جو ہابی ہے وہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پھیلانا، قرآن کریم کو آپ نے جمع کیا، قرآن کریم کو امت تک پہنچایا، اور قرآن کریم پر آپ نے جان دی۔ تو حیا آپ کا بنیادی وصف تھا، قرآن آپ کا بنیادی وصف تھا۔ اور جو مشہور اور معروف روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن کریم خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو قرآن آپ کا مشغلہ تھا، قرآن آپ کی ایک ہابی تھی، قرآن میں آپ کہہ لیں کہ ایک مگن آدمی تھے۔ حیا آپ کا بنیادی وصف تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوئی، آپ علیہ السلام فرمایا کہ اندر آنے کی اجازت دے دو، دربان سے کہا، اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ تشریف لانے والے ابو بکر تھے، دوبارہ دستک ہوئی، فرمایا اجازت دے دو، جنت کی بشارت دے دو۔ تشریف لانے والے عمر تھے، دوبارہ دستک ہوئی، آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا توقف فرمایا، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جو وہ بیٹھنے کے انداز کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد فرمایا آنے دو، جنت کی خوشخبری دے دو، اور دنیا میں جو مصیبت پہنچے گی اس کا بھی بتلا دو۔
یعنی کہ آپ کو آزمائش آئے. اور وہ آنے والے کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی. جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ باقی صحابہ تشریف لائے، آپ نے بلا توقف کے بلا روک ٹوک کے آپ نے اجازت دے دی. عثمان غنی آیا، آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سیدھا کر کے تھوڑا سا اس کے بعد اجازت دی. فرمایا الا استحیی ممن یستحیی منہ الملائکہ، اس بندے سے میں حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو آپ کا حیا ایسا تھا. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان. عثمان غنی فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا. بعض لوگوں کی اللہ ویسے فطرت ہے، ویسے تو ہر بچہ ہی فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعض بڑی عمر میں بھی اللہ ان کو فطرت سلیم عطا فرماتے ہیں. فرمایا میں نے جوانی میں بھی اور اپنے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی میں نے بتوں کی عبادت نہیں کی، کبھی میں نے شراب نہیں پی، کبھی میں نے زنا نہیں کیا، کبھی میں نے چوری نہیں کی، کبھی میں نے جو ہے وہ اس قسم کی وہ 2 نمبری جاہلیت کے زمانے میں میں نے نہیں کی. جن کی فطرت سلیم اللہ جن کو فطرت سلیم پر پیدا فرماتے. تو یہ اللہ نے آپ کو بنیادی وصف حیا عطا فرمایا تھا. اور ویسے مومن کا زیور حیا ہے، مومن کا شیوا حیا ہے. وہ مومن ہی کیا جس میں حیا نہیں. اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. بزرگوں بات میں گپ شپ کر لینا. الحیا والایمان قرنا ان فارق احدهما فارق الاخر. کہ حیا اور ایمان تو دونوں ساتھی ہیں، ایک چلا گیا تو دوسرا بھی چلا گیا. کوئی بندہ ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں بے حیا بھی رہوں، مسلمان بھی ہوں میرا لباس بھی ننگا ہو، مسلمان بھی ہوں میرا سر بھی ننگا ہو، مسلمان بھی ہوں میرا لباس بھی باریک ہو، اندر سے سارا کچھ نظر آ رہا ہو. نہیں، اپنے ایمان کو ریوائز کرو، رینیو کرو، دیکھو دوبارہ، نظر ثانی کرو. کمزوری ہے، دونوں ساتھی ہیں. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم آج جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جس کو دین کی سوجھ بوجھ ہے، وگرنہ لوگ سمجھتے ہیں ننگا ہوئے، امیر ہونے کے لیے ننگا ہونا ضروری ہے، بے حیا ہونا ضروری ہے، دوپٹہ اتار دینا ضروری ہے، اپنا جو ہے وہ اپنا آپ دکھانا ضروری ہے. ہمارے ڈرامے ایسے آ رہے ہیں، ڈراموں میں یہ دکھاتے ہیں چیز. جب مالدار دکھائیں گے تو وہ لڑکی دکھائیں گے بال کٹے ہوئے، سر پر دوپٹہ نہیں، جو ہے وہ ہاف سلیو یا سلیو لیس پہنا ہوا ہے اور بالکل ایسے. اور جب دکھائیں گے کوئی غریب کریکٹر، اس نے دوپٹہ اوڑا ہوا ہے یا اس نے برقع لیا ہوا ہے یا اس نے ایسا. یعنی کہ ہمیں گویا کہ لاشعوری طور پر ہمیں یہ ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ جب پیسہ آتا ہے تو پھر حیا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حیا تو غریب بندے کا کام ہے، پردہ تو عام غریب آدمی کا کام ہے. یہ لاشعوری طور پر ہمیں یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور کسی حد تک یہ لوگ کامیاب بھی ہیں. امیر بندہ دکھانا ہے، اس کے ساتھ کتا دکھانا ہے، امیر بندہ دکھانا ہے اس کے ساتھ ایسی، یعنی کہ جو ایک اسلام کے ساتھ جو چیزیں میچ ہی نہیں کرتی، میل ہی نہیں کھاتی. حالانکہ عثمان غنی کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان سے زیادہ امیر بھی کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ باحیا بھی کوئی نہیں تھا. اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی، اگر کوئی سیرت عثمان پر دیوان لکھے گا، اگر کوئی حیا پر دیوان لکھے گا، مجھے یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا. کہ حیا کا اگر کوئی استعارہ ہے تو وہ عثمان غنی ہے. اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہو، اس کو پھر مال کچھ نہیں کہتا. وہ مال ہونے کے باوجود اپنا پردہ، اپنا برقع، اپنی حیا نہیں چھوڑتے، اپنی دینداری نہیں چھوڑتے. بس ٹھیک ہے، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کی عطا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی اللہ کا حکم ہے. یہی تو فرق ہونا چاہیے ایمان والے کے مال میں اور کافر کے مال میں، کہ کافر کا مال اس کو باغی بناتا ہے، اس کو اللہ سے مزید دور کرتا ہے، اور ایمان والے کا مال اس کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے. عثمان غنی اور قارون میں کوئی فرق نہیں ہے. عثمان غنی اور قارون میں فرق تو ہونا چاہیے، دونوں مالدار ہیں،
لیکن عثمان غنی کہتا میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ کے لیے ہو جاؤں، اللہ کے لیے مر جاؤں، اللہ کے لیے زندہ رہوں، میرے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے، جو دیا ہے اللہ نے، جو خرچ کرنا ہے میں نے اللہ کے لیے۔ ہر جگہ ہر سوچ میں اللہ موجود ہے سامنے۔ اور قارون کے پاس بھی مال ہے لیکن اس کی سوچ میں کیا ہے؟ میرا، یہ بھی میرا، میری کمائی، میری محنت، میری دوڑ، میرا سارا، میرا میرا، میں بندہ بند۔ تو اللہ نے فرق تو کیا نا، اس کو اللہ نے کہا تو چل پھر تو بھی جا، تیرا مال بھی جائے۔ قیامت تک اگر ذکر ہوگا تو کیا ذکر ہوتا ہے؟ قارون، اس کا خزانہ اور زمین میں دھس گیا۔ ہم ذکر جب کرتے ہیں قارون کا کیا کرتے ہیں؟ قارون کے خزانے کی چابیاں، اتنا مال کہ بڑا لشکر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا۔ انجام ذکر کرتے ہیں کہ خزانے سمیت زمین میں دھس گیا، قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ ہم یہ ذکر کرتے ہیں، ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ اور عثمان کا جب ذکر آتا ہے ہم اس کے حیا کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کے قرآن کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کی نبی سے محبت کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کی نیکی کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کے صدقے خیرات کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کی نیک نامی کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت تک اس کا نام زندہ رہے گا اور انشاءاللہ رہے گا۔ تو فرق تو ہونا چاہیے کہ یہ عثمان غنی ہے، اس کی دولت ہے، یہ قارون ہے، یہ اس کی دولت ہے، وہ گیا اپنی دولت سمیت زمین میں دھنس گیا، اور وہ جو قیامت تک زندہ رہ گیا اپنی دولت سے۔ تو ہم نے فرق کرنا ہے، ہماری دولت عثمانی کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ مظہر ہو، قارون کا نہ ہو۔ تو ہمیں حیا سے کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جہاں مرضی چلے جائیں، جتنے مرضی بڑے اونچے ہو جائیں، جب ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، جب ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، جب ہمیں پتہ ہے ہم نے دفن ہونا ہے دو چادروں میں، جب ہمیں پتہ ہے ہم نے مٹی کے گھڑے میں جانا ہے، تو پھر ہم کیوں دین سے دور بھاگیں؟ کیوں ہم اپنے کپڑے اتاریں؟ کیوں ہم اپنی عورتوں کو بے لباس کریں؟ کیوں ہم اپنی عورتوں کو بے پردہ کریں؟ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے جس اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں دیا۔ تو یہ عثمان غنی نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ حیا ایک الگ چیز ہے، حیا ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن سے حیا فرما رہے ہیں، تو تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ دے دے تو یہ نہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے، دینا بھی آزمائش ہے، لینا بھی آزمائش ہے۔ جس سے اللہ لیتا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ دنیا میں ہر بندہ آزمائش میں ہے، دنیا میں ہر بندہ آزمائش میں ہے۔ مال ہے آزمائش ہے، کرسی ہے آزمائش ہے، بھوک ہے آزمائش ہے، فقر ہے آزمائش ہے، بیماری ہے آزمائش ہے، صحت ہے آزمائش ہے، بڑا کوئی قد کاٹ والا باڈی بلڈر ہے، بڑے جسم والا ہے آزمائش ہے، خوبصورت ہے آزمائش ہے، بدصورت ہے آزمائش ہے، جو ہے وہ اس کی اولاد ہے آزمائش ہے، نہیں ہے آزمائش ہے، ہر کوئی آزمائش میں ہے۔ آزمائشیں مختلف ہیں، آزمائشیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ جس طرح پیپر ہیں، ایک ہی کلاس کے مختلف سبجیکٹ کے پیپر ہوتے ہیں، اردو ہے، انگلش ہے، فزکس ہے، سائنس ہے، بایولوجی ہے، دیگر ہیں۔ اب ایک ہی کلاس کے مختلف پیپر ہیں سارے پیپر ہی ہیں۔ کوئی کسی کو آسان لگتا ہے، کوئی کسی کو مشکل لگتا ہے، کوئی کسی کا فیورٹ ہے، کوئی کسی سے جو ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے، لیکن ہیں سارے پیپر ہیں، آزمائش ہے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی سکھی ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے آزمائش ہی۔ پتہ آزمائش کے بعد ہی چلے گا، پتہ پیپروں کے بعد ہی چلے گا رزلٹ کا۔ تو اس لیے ہر کوئی آزمائش میں ہے، آزمائش میں ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والا ہی صحیح بندہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم کا جو شعر ہے کہ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، بھلے ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، بھلے وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو ہر حالت میں میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، ہماری مرضی کچھ نہیں۔ تو یہ عثمان غنی نے ثابت کیا، رسول اللہ میں کچھ نہیں، میرا مال کچھ نہیں، اللہ کا حکم سب کچھ ہے۔ آپ تبوک میں بلائیں گے میں حاضر، آپ کہیں گے بدر میں، غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہو سکے، آپ علیہ السلام فرمایا تھا اپنی بیوی کی خدمت کرو، گھر پہ رہو، آپ فرمائیں گے تبوک سے رک جاؤ میں حاضر، آپ کہیں گے تبوک کی تیاری کرو میں حاضر، آپ کہیں گے بئر روما میں حاضر، آپ کہیں گے مسجد نبوی کی زمین میں حاضر، آپ جیسا کہیں گے میں حاضر۔ میری اصل کامیابی یہ ہے کہ میں رسول اللہ کا فرما بردار،
اور یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لکل نبی رفیقا ورفیق فی الجنت، یعنی عثمان کہ ہر نبی کا کوئی قریب ساتھی ہوتا ہے، بڑا کلوز تعلق والا ہوتا ہے، میرا جو ساتھی ہے وہ جنت میں عثمان ہے، میرا جنت کا ساتھی عثمان ہے۔ عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہے، 10 بندے جس کو پیارے پیغمبر نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے عثمان غنی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ 10 بندے ہیں جن کو جنت کی بشارت آپ علیہ السلام نے انگلیوں پہ سنائی، بار بار سنائی، ان میں سے عثمان غنی کا نمبر، تیسرا نمبر عثمان غنی۔ آپ نے زندگی گزاری خوف خدا میں، آپ رعایا بن کے رہے، ابو بکر عمر کے مشیر تھے، رعایا بن کے رہے خوف خدا میں، آپ حکمراں بنے، خلیفہ بنے، خوف خدا کی زندگی گزاری۔ اللہ کے باپ عمر نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا عثمان، کچھ منافقین آپ کی خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے، اللہ آپ کو ایک قمیض پہنائیں گے خلافت کی، لعل اللہ یقمصک قمیصا ان اراد الناس ان یخلعوه فلا تخلع، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، آپ نے نہیں اتارنی۔ چنانچہ جب آپ کا 12 سال آپ نے خلافت کی، بلوائی جب لوگ آپ کے باغی ہو گئے، آپ کے خلاف ہو گئے، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا محاصرہ کر لیا، بڑی قسمہ پرسی کی زندگی اور بڑی اچھی زندگی اور قسمہ پرسی کی آپ نے موت برداشت کی، موت دیکھی، لیکن کس وجہ سے؟ نبی کے فرمان کی وجہ سے کہ خلافت لوگ اتروانا چاہیں گے، تو نے اتارنی نہیں، تو نے نہیں اتارنی۔ عثمان غنی کا محاصرہ ہو گیا، 50 دن تک محاصرہ رہا، پانی بند، ملاقات بند، تعلقات بند، اپنی ہی زمین ان پر تنگ کر دی گئی، جو لوگوں کو کنویں وقف کر کے دیتا تھا پانی کے لیے، اس کو پانی کا گھونٹ نہیں مل رہا۔ فرمایا کہ میں اپنے لیے اگر چاہتے تو اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیتے، ان بلوائیوں کا مقابلہ کرتے، لیکن کہتے مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، میں جان دے دوں گا، مسلمانوں کا خون نہیں بہنے دوں گا۔ اور پھر ظالموں نے آپ کا محاصرہ کیا، آپ کو بالآخر شہید کیا، اور پھر آپ اس وقت میں روزے سے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور فرمایا مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی کہ اگر آپ چاہتے ہو رہنا تو آپ رہ جاؤ، اگر دوسری طرف ہم آپ کا جنت میں دسترخوان پہ انتظار کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ فرمایا مجھے تو رسول اللہ کا ساتھ منظور ہے، انہیں کب دنیا منظور تھی؟ فرمایا میں تو رسول اللہ کا ساتھ چاہتا ہوں، روزے سے ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، 82 سالہ عثمان ہے، باغیوں کا مقابلہ ہے، پیاسے ہیں، لیکن اللہ اپنے جان سے پلا رہے ہیں۔ صحابہ نے کوشش کی، حضرت علی نے حضرت حسین حسنین کو بھیجا، لیکن بلوائی، منافق باغی ہو چکے تھے، کسی کی پرواہ نہیں۔ ام حبیبہ آپ علیہ السلام کی زوجہ پانی لے کر جاتی ہے، لیکن گھڑا وہ مشکیزہ توڑ دیا جاتا ہے جو اللہ کو منظور تھا۔ بالآخر آپ 82 برس کی عمر میں اتنی پیاس اور بھوک اور شدت برداشت کر کے آپ نے جو ہے وہ دنیا سے کوچ کیا۔ 35 ہجری میں بالآخر آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ اپنا ٹائٹل لے کے جنت کے مکین ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگی کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنا لیں۔ جانا ہر کسی نے ہے، جا رہے ہیں، جاتے رہیں گے، یہ سلسلہ ہے، لیکن ہم نے جانا ہے نبی کی زندگی پر، صحابہ کی زندگی پر۔ جو دنیا سے نبی اور صحابہ کی زندگی لے کر چلا گیا وہ کامیاب ترین فرد ہے، کامیاب ترین فرد۔ تو اس لیے جس حالت میں بھی ہم ہوں، اگر تنگی ہے تو ناشکرے نہ بنے، بیماری ہے ناشکرے نہ بنے، کوئی مصیبت آگے ناشکرے نہ بنے۔ بڑی بڑی ازمائشوں والے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اگر عافیت ہے، سہولت ہے، آسانی ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، تو باغی نہ بنے، کیونکہ یہ سارے کے سارے حالات بدل جائیں گے۔ ہر حالت بدلتی ہے، ہر چیز کو تغیر ہے، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، سن لو، ہر تغیر سے آتی ہے صدا ففہم کہ ہر روز جو چینج آ رہا ہے، یہ ہم نے بھی ایک روز ایسے ہی بدل جانا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ان کی زندگیاں مقصد کیا ہے بیان کرنے کا؟ کہ ہم ان کے مطیع، فرما بردار، فالوور بن جائیں۔ اللہ ہمیں پیارے پیغمبر اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔